Welcome back, everyone, to my YouTube channel. Thank you so much for the love and support on the part 1 of this video. In part 2, I will basically be talking about کہ USA میں اسٹڈی کے لیے فنڈنگ اور اسکالرشپس کی ٹائپس کیا ہیں. ریسرچ اسسٹنٹشپ پہ بات کریں گے اور ٹیچنگ اسسٹنٹشپ پہ بات کریں گے. اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا اس ویڈیو کا جس میں ہم نے بتایا کہ GRE ٹافل کب لینا چاہیے اور USA میں آپ اپنی مرضی کا پروگرام یا پروفیسر کس طرح ڈھونڈ سکتے ہیں، تو اس کو ضرور چیک آؤٹ کریں. اس کا لنک میں نیچے دے دوں گا. اور لیٹس جمپ فار دا پارٹ 2 آف دا سیم پریزنٹیشن اینڈ آئی ہوپ یو انجوائے. Steps to come to USA for study. Types of MS and PhD funding and scholarships. Part 2. Let's get started. Summary of Part 1. پچھلی Part 1 میں ہم نے دیکھا when is best time to take GRE and TOEFL، جس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بیسٹ ٹائم از جو آپ کے بیچلر ڈگری ہے اس کا فائنل ایئر. لیکن بعد میں بھی جب آپ کا کبھی پلان بنتا ہے it's never too late. Finding the relevant professors and programs. کس طرح آپ US نیوز کی رینکنگ پہ جا کے پروفیسرز کو ڈھونڈ سکتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنے ریلیونٹ، اور آپ ڈیسائیڈ کس طرح کرتے ہیں کہ پروگرام کون سے لینے ہیں. ہاؤ ٹو اپروچ پروفیسرز، کتنوں کو اپروچ کرنا ہے، یہ ہم نے ڈسکس کیا. اگر ابھی بھی آپ کو اس میں کچھ کنفیوژن ہے I encourage you to go back and repeat it. آج کے لیے ٹائپس آف MS PhD فنڈنگ اینڈ اسکالرشپ. USA فنڈنگ لینے کو اسکالرشپ بھی کہہ سکتے ہیں اور فنڈنگ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. میتھڈ 1 جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ اصل میں وہی ہے جو ہم نے پارٹ 1 میں ڈسکس کیا، جب آپ کسی فیکلٹی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو یہاں پہ USA میں آپ کہیں گے کہ آپ ریسرچ اسسٹنٹ شپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا پروفیسر کے ساتھ ریسرچ اسسٹنٹ شپ پہ کام کریں گے. مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس پروفیسر کے ساتھ آپ کا ڈیسائیڈ ہو گیا، ایڈمیشن ہو گیا، آپ نے کام شروع کر دیا، تو ہر گریجویٹ اسکول میں پروفیسرز کی لیبز ہیں جن لیبز میں اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کے گریجویٹ والے یعنی MS اور PhD والے اسٹوڈنٹس جو ہیں ریسرچ کرتے ہیں، اور پروفیسر جو آپ کو پے کرتا ہے اس کو اصل میں وہ اسی مد میں پیسے جو ہیں وہ فنڈنگ کی طور پہ ملے ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ فنڈنگ ون کرنا، یا جس طرح بھی پیسے اس نے مختلف ایجنسیز سے یا ڈپارٹمنٹ سے ریوارڈ لیے ہوتے ہیں. ریلیونٹ فیکلٹی پیز یو اسٹائپنڈ. یہ اسٹائپنڈ کی اماؤنٹ جو ہے وہ لوکیشن پہ ڈپینڈ کرتی ہے، یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی اور ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ بدلتی ہے، لیکن آن دا ایوریج 1500 سے $2000 جو ہے وہ آپ کو اسٹائپنڈ پروفیسر کی طرف سے ملتا ہے اگر وہ آپ کو ریسرچ اسسٹنٹ شپ پہ رکھ لیتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی ٹیوشن فی یا دوسرے لفظوں میں سیمیسٹر فی جو ہوتی ہے وہ بھی وہ پروفیسر جو ہے وہ پے کرتا ہے. اس کا فائدہ اس کو کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، اس کو ریسرچ پروڈیوس کر کے دے رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کا اپنا کیریئر بھی آگے بڑھتا ہے اور وہ مزید فنڈنگ بھی جیت سکتا ہے. اس کے بدلے میں آپ کو وہ اسٹائپنڈ دیتا ہے، سیمیسٹر فی دیتا ہے، اور آپ کو اپنی طرف اس کی طرف سے ڈگری مل جاتی ہے، اور اس سے ون ون سچویشن، دونوں کا ہی فائدہ ہے اس میں. دوسری ایک اور طرح کی فنڈنگ جس کو میں میتھڈ 2 کہہ رہا ہوں اس کو کہتے ہیں ٹیچنگ اسسٹنٹ شپ. اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کی اسٹائپنڈ اور آپ کو فی دے رہا ہوتا ہے، اور آپ کسی ایک پروفیسر کی ریسرچ لیب میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ دونوں اسٹائپنڈ اور فی ملنے کی شرط ہوتی ہے. اس کے علاوہ یو ورک ود اور ہیلپ آؤٹ ون اور ملٹیپل فیکلٹی. کیونکہ ڈپارٹمنٹ آپ کو پیسے دے رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ 20 آور نارملی پر ویک ایک یا دو سے فیکلٹی جو ہے ان کے ساتھ یا تو ان کی لیب پڑھا دیں، یا اگر انہوں نے ایگزام لیے ہیں تو وہ گریڈنگ کر دیں، اور یا پھر اگر ان کا ایگزام ہو رہا ہے وہ خود نہیں جا سکتے تو جو آپ ہیں وہ جا کے مانیٹرنگ کر دیں ایگزام کی، جس کو پراکٹرنگ ایگزام کہیں گے. تو اس طرح بھی فنڈنگ ہوتی ہے.
میتھڈ 2 میں موسٹلی جو میں آگے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس میں ایڈمیشن پہلے آپ کو خود سیکیور کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ ڈپارٹمنٹ سے چیک کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پارٹ 1 میں ہم نے ایڈمیشن لینے کا جو طریقہ ڈسکس کیا تھا وہ اگر آپ کے لیے کام نہیں کرتا اور آپ کو رسپانس پروفیسر سے نہیں آتا تو دیٹس ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ. آپ خود بھی 5 سے 7 یونیورسٹیز سلیکٹ کر کے تو ڈائریکٹ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کے پاس ٹافل جی آر ای کا سکور ہے اور آپ ڈگری کی ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہیں. تو اس کیس میں یوزلی کیا ہوتا ہے پھر اسی رینکنگ پہ جائیں گے جو یو ایس نیوز کی ہم نے دیکھی. 1 سے 2 یونیورسٹی آپ اچھے رینکس والی شروع والی رینکس میں لے لیں, 2 یونیورسٹیز آپ مڈل رینکس کی لے لیں جن کا نمبر جو ہے 50 سے 100 ہو, جنرل بتا رہا ہوں, اور 2 سے 3 جو آپ لو رینک کی لے لیں جیسے سدرن سٹیٹس میں ہو گئی, تاکہ آپ کے چانسز جو ہیں ایڈمیشن کے وہ بڑھ جائیں. ایک دفعہ ایڈمیشن ہو جائے تو اس کے بعد اگلی سٹیج آتی ہے جس میں ہم سپوز کر لیں آپ کا ایڈمیشن ہو گیا تو پھر اس کے بعد بھی جس جگہ پہ آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے اس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسرز کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں, ان کو بتائیں جی ہمارا ایڈمیشن یہاں پہ ہو گیا اور وی آر لوکنگ فار فنڈنگ, اگر آپ کے پاس لیب میں جگہ ہے تو آئی ووڈ لائک ٹو جوائن یور گروپ. اس کے فائدہ یہ ہے کہ پروفیسر کی جو کھیچل ہے دوسرے لفظوں میں بہت کم ہو جاتی ہے. کھیچل مطلب اس کو اتنی دقت یا سٹرگل نہیں کرنی پڑتی آپ کا ایڈمیشن سیکیور کرنے کے لیے. آپ نے ایڈمیشن خود ہی لیا ہوا تو یہ بہت اٹریکٹیو آپشن ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایڈمیشن لے لیا ہوا آپ نے تو آپ جو ڈپارٹمنٹ ہیڈ یا پروگرام سیکرٹری ہے یا جو پروگرام کا سٹاف ہوتا ہے اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ٹی اے شپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کیا پروسیس ہے. کچھ پروفیسرز جن کے پاس ابھی فنڈنگ نہیں ہوتی وہ بھی اسٹوڈنٹس کو لے لیتے ہیں اور ان کو ٹی اے شپ پہ کنورٹ کر دیتے ہیں, یعنی ڈپارٹمنٹ ان کو اسٹائپنڈ اور فی دے رہا تھا لیکن آپ ایک پروفیسر کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ 3-4 آپشن بن جاتے ہیں اس طرح. اس کے علاوہ اگر آپ نے خود ایڈمیشن لیا ہوا تو ایک جو آپشن بچ جاتا ہے جو تھوڑا ایکسپینسو بنتا ہے, اس میں آپ اپنی فی خود دے کے پہلے سیمیسٹر کے لیے آ جاتے ہیں ماسٹر ڈگری کے لیے. تو ہوتا کیا ہے بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے بھی کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے وہ جب آتے ہیں یہاں پہ تو پارشل فیس بھی دے سکتے ہیں. وہ ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ چیک کرنا پڑے گا کہ پروگرام سیکرٹری آپ کو کیا انفارمیشن دیتی ہے کہ آپ 1/4 25% یا 50% فی جو سیمیسٹر کی ہے وہ دے کے آ جائیں, باقی آپ کہیں کہ جی میں آپ یہاں پہ آ کے دے دوں گا. اور اسی کو یوز کرتے ہوئے جب آپ یہاں پہ ہوتے ہیں سیمیسٹر شروع بھی ہو گیا, پرسنلی بھی جب آپ یہاں پہ ہیں پروفیسر سے جا کے ملیں, ڈپارٹمنٹ ہیڈ سے ریکویسٹ کریں کہ آپ کو ٹی اے پہ ڈال دے. تو اس طرح بھی میں نے ہوتا ہوا بہت زیادہ دیکھا ہے. مور دین 90% اسٹوڈنٹس جو پہلے سیمیسٹر کی فیس خود دے کے آتے ہیں ان کو یہاں پہ گریجویٹ اسکول میں فنڈنگ مل جاتی ہے. فنڈنگ مل کیوں جاتی ہے گریجویٹ اسکول میں؟ کیونکہ یہاں پہ جو ریسرچ آؤٹ پٹ ہے یونیورسٹیز کا وہ گریجویٹ اسکول سے مراد ایم ایس اور پی ایچ ڈی کرنے والے گروپ سے ہی ہوتا ہے. تو ایک سروے کے مطابق مور دین 80% جو فنڈنگ اویلیبل ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل لوگوں کو جاتی ہے, کیونکہ یہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ تر بیچلر ڈگری کر کے تو فیلڈز کی طرف یا پریکٹیکل ایکسپیرینس کی طرف جانا زیادہ پریفر کرتے ہیں. تو اس سے جو انٹرنیشنل لوگ ہیں ان کا فائدہ ہو جاتا ہے اگر وہ یو ایس اے میں آ کے پڑھنا اور سیٹل ہونا چاہتے ہیں. دس از کائنڈ آف بونس. یہاں پہ دکھایا یہ گیا ہے کہ اگر آپ گیس کریں تو کیا ہوگا. صحیح گیس کیا آپ نے, پاور آف اسمال اسٹیپس. کچھوے کی سپیڈ سے ہی چاہے چلتے رہیں لیکن اگر آپ صحیح ڈائریکشن میں چلتے رہتے ہیں تو آپ بہت دور پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ بڑا جمپ لگانے کی کوشش کرتے رہیں so there are a lot of chances that it may not happen. ہو سکتا. امید ہے آپ کو آج کی کاوش پسند آئی ہوگی. پلیز give it thumbs up if you like it. دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو کہ یو ایس اے میں پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں یا جن کو کچھ کنفیوژنز ہیں. اگر آپ کے کچھ سوال ہیں تو ڈو رائٹ them down in the comments. I try to answer.
اور اسی کی کنٹینیوشن میں آگے ہم ویڈیو میں بنانا چاہ رہا ہوں کہ یو ایس اے کے مختلف جو ایریاز ہیں ایسٹ ویسٹ نارتھ اور ساؤتھ ویدر کی کنسیڈریشن کیسی ہے اور وہاں پہ یونیورسٹیز کیسی ہیں. تو اسٹے ٹیون اور ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹاک ٹو یو سون. بائے بائے.